ہر شے کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے آداب ہوتے ہیں۔ انسان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بلند ترین مقام و مرتبہ اس کے والدین کا ہے، اس لیے اس کے آداب بھی انتہائی سخت ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کے سامنے اف تک نہ کہنا، کہ ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے یہ بھی بے ادبی شمار ہوگا۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب والدین کسی بات کا فیصلہ کر لیں اور اس کے مقابلے میں آپ کو اپنا فیصلہ بہتر نظر آ رہا ہو اور والدین کی اس فیصلے میں رضا نہ ہو، تب بھی والدین کے فیصلے کی اطاعت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد جن کا نام جریج رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان کا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت گاہ بنائی جہاں جا کر یہ عبادت میں مشغول رہتے۔ یوں ہی ایک مرتبہ یہ نفلی عبادت میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئی اور انہوں نے آواز دی جریج۔ اب یہ نماز میں تھے تو نماز نہیں کہا یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف یہ نماز ہے، اور پھر نماز میں ہی مشغول رہے۔ والدہ نے دوسری مرتبہ آواز دی، پھر تیسری مرتبہ آواز دی، یہ نماز میں مشغول رہے۔ تو والدہ نے بددعا دے دی کہ جریج موت سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرا سامنا کسی بد کردار عورت سے کروائے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بد کردار تھی اور اس کا حسن مشہور تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ جن میں جریج کی یہ جو صوفیائی صفت تھی مشہور ہو چکی تھی کہ میں جریج کو پھسلا سکتی ہوں، اپنی طرف راغب کر سکتی ہوں، اور وہ جریج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ تو اس نے ان کے عبادتگاہ قریب ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ زنا کیا، جس کی وجہ سے حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہوا۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے الزام جریج رحمۃ اللہ علیہ پر لگا دیا کہ یہ اسی صوفی کا بیٹا ہے۔ تو بنی اسرائیل یہ فوراً دوڑتے چلے آئے اور بغیر معاملے کی تحقیق کیے جریج رحمۃ اللہ علیہ پر چڑھ دوڑے، ان کے عبادت خانے کو گرا دیا، ان کو مارا پیٹا اور گھسیٹنا شروع کر دیا کہ صوفی بنا پھرتا ہے اور زنا کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھی میرا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ تیرا ہے جو فلاں بد کردار عورت کے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ اور مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ جب وہ بچہ آیا انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ دودھ پیتی عمر کا بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے سب نے ان کے بزرگی کے قائل ہوئے، ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، ان کے پاؤں کو چومنا شروع کیا، اور یہاں تک کہا کہ جریج ہم تیری عبادت گاہ کو سونے کی بنا دیتے ہیں۔ تو جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، سونے کی نہ بناؤ، بلکہ جیسے پہلے مٹی کی تھی ویسے ہی بناؤ۔ اب دیکھیں یہ حدیث کیا پیغام دے رہی ہے کہ جریج یہ عبادت کے اندر مشغول تھا، خیر کا عمل کر رہا تھا، لیکن والدین کی نافرمانی ہو گئی اور والدہ کی بددعا نکل گئی۔ اس کے باوجود اللہ نے اس بددعا کو قبول کیا، لیکن چونکہ یہ خیر کے عمل میں مشغول تھا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس سے نکلنے کا راستہ بھی نکال دیا اور ان کو برات بھی دے دی۔ تو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو والدین کی سرعام نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیا کے پردے کو تار تار کر دیتے ہیں اور والدین کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ان کا کیا خیال ہے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، ایک ظلم ہے اور ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے ظلم کیا ہو یا والدین کی نافرمانی کی ہو اور اس کے بعد کامیابی اس کا مقدر بنی ہو۔ ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں اور ہمیشہ ان کو ان کے ظلم کا اور نافرمانی کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دیا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو 10 ڈنڈے مارے، باپ نے چپ کر کے سہ لیے۔ 11واں ڈنڈا مارا تو باپ نے فوراً کہا کہ یہ نہ مارنا، یہ ظلم ہوگا۔ بیٹا حیران ہوا کہ 10 ڈنڈے ظلم نہیں ہے، 11واں ظلم ہے۔ تو باپ نے کہا کہ میں نے بھی اپنے ابا کو 10 ڈنڈے مارے تھے، جس کا بدلہ اللہ نے آج تیری شکل میں مجھے دے دیا۔ تو جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور والدین کو ستاتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نمبر 1 ان کی ناکامی ان کا ہمیشہ مقدر رہے گی، اور نمبر 2 جس طرح کا وہ ظلم کر رہے ہیں اور جس طرح کی وہ نافرمانی کر رہے ہیں، کل اللہ اس کا بدلہ ان کو ان کی اولاد کی شکل میں عطا کرے گا۔ حیرانگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، کس قدر بغیرت اولاد ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں اپنے گھروں سے نکالتی ہے اور اولڈ ایج ہوم کی زینت بناتی ہے۔ آخری عمر میں والدین گھر کی زینت ہوا کرتے ہیں، وہ پیار اور محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اور اولاد کے وقت کے بھوکے ہوتے ہیں، کیونکہ آخری عمر میں انسان کمزور ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، اس کو محبت چاہیے ہوتی ہے، اس کو اولاد کا پیار چاہیے ہوتا ہے، اولاد کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے والدین کو آخری عمر میں اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آتے ہیں
تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ کل ان کی اولاد ان کو نہیں چھوڑ کر آئے گی، ہر حال میں ان کی اولاد ان کے ساتھ یہی معاملہ کرے گی۔ تو خدا را اللہ نے وقت دیا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو اور جنت کو کماؤ، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام نے بدوا دی ہے اس شخص کو کہ جو اپنے والدین کو پائے اور اس کے باوجود جنت کو نہ حاصل کر سکے۔ تو یہ جنت کے ٹکٹ ہیں، یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ اولڈ ایج ہوم کی زینت نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کی زینت ہیں، ان کو اپنے گھروں کی زینت بناؤ۔